بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اسحاق بن بشر نے ابن عباس اور دوسرے لوگوں سے روایت کی ہے کہ عزیر علیہ السلام ایک ولی اور حکیم تھے۔ آپ علیہ السلام ایک دن باہر اپنے کھیت میں گئے جیسا کہ اس کا رواج تھا۔ دوپہر کے قریب آپ علیہ السلام ایک ویران جگہ پر پہنچے اور گرمی کو محسوس کیا۔ پیارے دوستو، آپ علیہ السلام اس تباہ شدہ شہر میں داخل ہوا اور اپنی ٹوکری میں انجیر اور انگور لے کر اپنے گدھے سے اترا۔ آپ علیہ السلام خیبہ نام کے درخت کے سائے میں گئے اور کھانا کھایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے سوچا کہ میں جا کر کنڈرات میں دیکھتا ہوں آخر وہاں کیا بچا ہے۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام وہاں داخل ہوئے تو دیکھا کہ لوگ طویل عرصے سے کھو چکے تھے اور آپ علیہ السلام نے ہڈیوں کو دیکھا۔ اچانک آپ علیہ السلام کے منہ سے نکل گیا کہ او اللہ، اسے مرنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا؟ پیارے دوستو، آپ علیہ السلام نے یہ بات شک کی وجہ سے نہیں کی بلکہ تجسس کی وجہ سے کی۔ اللہ نے اس وقت اس کی جان لینے کے لیے موت کا فرشتہ بھیجا۔ پیارے دوستو، اس فرشتے نے آپ علیہ السلام سے روح قبض کر لی اور تقریباً آپ علیہ السلام 100 سال تک مرا رہا۔ 100 سال گزر جانے کے بعد جب بنی اسرائیل کے معاملات میں تبدیلیاں رونما ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام پر ایک فرشتہ بھیجا تاکہ ان کے دل اور آنکھوں کو زندہ کر دے، تاکہ آپ علیہ السلام محسوس کر سکے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرشتے نے آپ علیہ السلام سے کہا، آپ کتنی دیر تک سوتے رہے؟ فرمایا، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ آپ علیہ السلام نے یہ اس لیے کہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ دوپہر کو جلدی سو گیا تھا اور دوپہر کو دیر سے جاگتا تھا۔ فرشتے نے کہا، آپ 100 سال تک سوتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے وہ کھانا کھایا اور پیا جو آپ علیہ السلام نے لمبی نیند کے آنے سے پہلے ہی تیار کیا تھا۔ پھر فرشتے نے آپ علیہ السلام کے گدھے کو زندہ کیا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور اپنے گدھے کو دیکھو، اسی طرح ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنایا ہے۔ ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو ایک ساتھ اکٹھا کرتے ہیں اور گوشت پہناتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کو یہ بات واضح طور پر دکھائی گئی تو آپ نے کہا، اب میں جان گیا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی گھر واپسی ہوئی۔ آپ علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے آبائی علاقے میں داخل ہوا، لیکن لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہیں پہچانا، نہ ہی آپ کے گھر والوں نے، سوائے آپ کے نوکرانی نے جو اب بوڑھی عورت تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا، ہاں، لیکن لوگ عزیر کو بھول چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میں عزیر ہوں، اللہ نے میری 100 سال کی جان لی تھی اور اب مجھے واپس کر دی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ عزیر جب اللہ سے دعا کرتا تھا تو اسے جواب دیا جاتا تھا، اگر آپ عزیر ہے تو مجھے اندھا پن دور کرنے کی دعا کرے۔ آپ علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کے لیے دعا کی اور اس کی آنکھوں کی مالش کی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نے کہا، اللہ کی قدرت سے اٹھو۔ اپاہج عورت کھڑی ہو کر چل پڑی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کا اندھا پن بھی ختم ہو گیا تھا۔ تو بوڑھی عورت نے کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ عزیر ہے۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت بنی اسرائیل کی مجلس میں جا پہنچی۔ آپ علیہ السلام کا بیٹا 118 سال کا تھا اور اس کے بچوں کے بچے اب مجلس کے سردار تھے۔ اس بوڑھی عورت نے انہیں پکار کر کہا، عزیر تمہارے پاس آیا ہے۔ انہوں نے اس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا۔ تو بوڑھی عورت نے کہا، میں تمہاری پرانی نوکرانی ہوں، آپ نے ابھی میرے لیے اللہ سے دعا کی ہے اور میں ٹھیک ہو گئی ہوں اور چل رہی ہوں اور دیکھ رہی ہوں۔ لوگ کھڑے ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کے بیٹے نے کہا، میرے والد کے کندھوں کے درمیان ایک سیاہ تل کا نشان تھا۔
پھر انہوں نے اسے دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے تو کسی نے بھی تورات کو یاد نہیں کیا جب سے بنو نذر نے اسے جلایا تھا، اور تورات کا صرف ایک نسخہ تھا جسے سروخا نے چھپا رکھا تھا۔ اس نے اسے بنو نذر کے زمانے میں ایسی جگہ دفن کیا جو عزیر علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ عزیر علیہ السلام لوگوں کو اس پوشیدہ جگہ پر لے گئے اور تورات کا وہ نسخہ نکالا۔ اس کے پتے سڑ چکے تھے اور کتاب خود ہی بکھر گئی۔ پھر آپ علیہ السلام درخت کے سائے میں بیٹھے اور اس رسم الخط سے تورات کو ان کے لیے نقل کیا۔ اس کے بعد یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ آسمان سے نازل ہونے والے 2 ثبوتوں کے لیے تورات کی نقل کرنے اور بنی اسرائیل کے لیے لڑنے کے لیے ہے۔ پیارے دوستوں، کہتے ہیں جو گاہوں کنڈرات میں پڑا تھا اس کا نام سیرہ آباد بتایا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: ہم نے تم کو لوگوں کے لیے نشانی بنایا ہے۔ پیارے دوستوں، یعنی بنی اسرائیل کے لیے، کہ آپ اپنے بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ آپ 40 سال کی عمر میں فوت ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی موت کے دن اسی عمر میں آپ کو زندہ کیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کرنا، اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ ویڈیو کی اختتام یہی پر ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔